قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اس سے پہلے کہ میں آج جو موضوع میرے ذہن میں ہے اس پہ بات شروع کروں، ایک مدد آپ حضرات سے چاہیے ہے، اور وہ یہ ہے، وہ اس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، یہ مجھے اندازہ ہے کہ کل جو میں نے تذکرہ کیا تھا تو اس پروجیکٹ کی تاخیر میں ایک وجہ شاید آج کل لوگوں کی معاشی حالت، روزگار کا مسئلہ، کاروبار میں کچھ نقصانات یہ ہو گئے ہوں گے، اور بھی کچھ رکاوٹیں ہوں گی۔ مدد جو چاہیے وہ یہ ہے کہ بعض ایسے اردو کے الفاظ ہیں جو ہیں تو عربی کے لیکن اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، اس کا انگریزی ٹرانسلیشن کیا ہوگا وہ مجھے نہیں مل پا رہا۔ میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے انگریزی زبان سے۔ ایک لفظ حیا، آنر کلنگ، جو ایک آج کل اصطلاح بہت استعمال ہو رہی ہے، وہ نہیں، جو حیا، لفظ حیا کے اندر جو ایک طاقت ہے اور جو ایک میسج ہے اور جو ایک پیغام ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری مجالس جب آگے بڑھ رہی تو بہت جلد 1 یا 2 دن کے بعد اس عنوان پہ گفتگو ہوگی، اور وہ لوگ جو اردو زبان سے اتنے واقف نہیں ہیں، تو میں انگلش میں تو بات نہیں کرتا ہوں لیکن ایک آدھ لفظ استعمال کر دیتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ کس موضوع پہ بات ہے۔ تو حیا کا کوئی صحیح ترجمہ، جو صحیح لفظ اس کے لیے بالکل مناسب ہے۔ اور دوسرا، یہی جو قرآن کریم کی آیت میں نے کل بھی تلاوت کی، آج بھی تلاوت کی، اور اب اس کے بعد آنے والی مجالس میں بھی جو آیت میں تلاوت کروں گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، اس میں بھی یہی لفظ آیا ہے، مننا، احسان جتانا یا احسان کرنا۔ اب انگریزی میں کہیں مجھے اس کا ترجمہ زیادہ تر تو ملا فیور، لیکن خود میرا دل اس لفظ سے اتنا مطمئن نہیں۔ تو بہرحال آیت کا ترجمہ سن لیجئے تاکہ اور واضح ہو جائے کہ میں آپ حضرات سے کیا مدد چاہ رہا ہوں۔ ایسے 3-4 اور الفاظ ہیں، وہ سارے انشاءاللہ 2-2 3-3 کر کے آگے کی مجالس میں آئیں گے۔ اے رسول، یہ لوگ تمہارے پاس آ کے احسان جتاتے ہیں۔ اب غالباً انگلش ٹرانسلیشن میں لکھا ہے کہ لے اپون یو اے فیور۔ بہرحال مجھے یہ جملہ سمجھ میں اتنا نہیں آیا۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ اسلام لائے ہیں تو احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دو ان سے کہ اپنے اسلام کا احسان میرے اوپر نہ جتاؤ، بل یمن علیکم ان ہداکم للایمان، احسان تو اللہ کا ہے
کہ جس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اب دیکھیں اس آیت میں یہ لفظ 3 بار استعمال ہوا. 2 بار نیگیٹو سینس میں کہ یہ آ کے احسان جتا رہے ہیں, کہہ دو ان سے کہ میرے اوپر کوئی احسان مت جتاؤ, اور 1 بار پازیٹو انداز میں بل اللہ, بلکہ اللہ نے تم پر ایک احسان کیا. اور جو آیت بعد میں تلاوت ہونے والی ہے 2-3 دن کے بعد زندگی رہی اور توفیق رہی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے ایک احسان کیا ہے, مننا ایک منت, ایک احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان رسول کو بھیجا. تو اگر ایک لفظ ایسا آ جائے کہ خالی میں ایک لفظ بول دوں اور مجمع جو اردو نہیں بھی جانتا ہے اور صرف امام مظلوم کی محبت اور شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے صف اعضاء پہ آ کے بیٹھیں تو ان کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ آج کس عنوان پہ بات ہو رہی. تو یہ تو تھی وہ ابتدائی گفتگو جو اس لیے کی گئی کہ میری مجالس رکاوٹ بن رہی ہے. میں خود اپنی بات کو صحیح طریقے سے اس لیے نہیں کہہ پا رہا کہ جب مجھے ایسا لگے کہ مجمع تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تو آدمی پھر اس انداز سے بات کو آگے بڑھائے. لیکن بہرحال آیت کا ترجمہ بھی آیا, اور اس آیت کے ساتھ جو سورہ حجرات کی 2nd لاسٹ آیت, اس آیت کے ساتھ سورہ توبہ کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی. تو پھر ترجمہ کہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے کہ اگر تم نے اسلام قبول کیا, اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے, اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ایسا کروں جس کا جواب تو شاید کل کی مجلس میں آ جائے, کیونکہ کل شب جمعہ, اور شب جمعہ میں جو مجلس پڑھتا ہوں ابھی سے بتا دوں وہ عذاب والی مجلس کہلاتی ہے, کیونکہ شب جمعہ کچھ قبر کی, کچھ موت کی, کچھ ملک الموت کی باتیں ہوتی. تو بجائے اس کے کہ آپ پہ سرپرائز اٹیک کل کیا جائے, آج ہی یہ وضاحت کر دی, شاید اس کا جواب کل آئے, اور مختصراً تو اس کا جواب آتا رہے گا. وہ یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی ہدایت کی. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر ایمان کی ہدایت کی اور ایمان ہمیں دیا تو ہمیں فائدہ کیا ہوا ایمان کا؟ ایمان سے فائدہ ہوتا کیا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر یہ ایک احسان کیا؟ جب کوئی آدمی دوسرے سے کہے کہ دیکھو میں نے تمہیں ایک فیور کیا, میں نے تم پر احسان کیا, تو سامنے والا حیران ہو کے کہے گا کہ کیا فیور کیا. مثلا واقعہ بہت چھوٹی, یہ ریئل ہے, یہ کوئی ایگزامپل یا کوئی جوک یا لطیفہ نہیں. پچھلے سال جب میں لندن میں مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک دن کوئی پرابلم ہو گیا ان صاحب کو جو میرے پک اینڈ ڈراپ پہ مامور تھے. تو ارجنٹلی انہوں نے کوئی ٹیکسی کال کی, عام ٹیکسی نہیں, اور وہ آدمی آ گیا, اور وہ اکثر یہ سروس دیتا تھا. تو اب شاید اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک بزنس ہے, یہ تو 10 دن یہاں پہ ہیں شاید مجھے, تو وہ ایک فیور مجھے کرنے لگا, اور بہت اخلاق کے ساتھ لے گیا, اخلاق کے ساتھ لے کے آیا, اور آخر میں کہنے لگا کہ میں بہت خوش ہوا آپ کو دیکھ کر, اور میں انڈیا کے ایک شہر گوا سے تعلق رکھتا ہوں, اور میرے پاس بہترین ایک پرتگیز شراب ہے, کئی نسلوں سے ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے, آپ میرے یہاں آئیے, میں آپ کو اس کا ایک گلاس یا ایک جو بھی لفظ استعمال کیا ہوگا وہ آپ کو دوں گا. اور اپنی جگہ وہ اتنا اس کو ایک بھروسہ تھا یا کانفیڈنس تھا کہ یہ سن کے تو یہ میرا جو کسٹمر ہے اچھل پڑے گا, تم اتنی قیمتی چیز مجھے دے رہے, اتنی مزیدار چیز مجھے دے رہے. سنا ہے شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنا زیادہ مزہ آتا. اب سنا ہے, کوئی تجربے کی بات یہ نہیں ہے. باقی کیونکہ واقعے کے شروع میں نے کہہ دیا نا کہ میں ریئل واقعہ بتا رہا ہوں, تو اس جملے کی وضاحت ضروری. اب وہ مجھے فیور دے رہا, اور میں سوچ رہا ہوں یہ کیا فیور دے رہا. تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے, بلکہ کئی جگہ ایسا ہوتا کہ ایسی خدمت لوگ کرتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہی نہیں, اور وہ اگر آ کر کہے کہ دیکھو میں نے تو تمہیں یہ فیور دیا, ارے بھائی نہ دیتے یہ فیور تو زیادہ اچھا تھا, یہ فیور دے کر تو تم نے ہمیں پریشانی میں ڈال دیا.
مثالیں اتنی ہیں کہ 2 گھنٹے گزر جائیں گے تو بات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا پڑھا لکھا انٹلیکچوئل مجمع بیٹھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا کہ تم کیا احسان جتا رہے ہو، ہم نے تم پر احسان کیا کہ ایمان کی ہدایت کی۔ تو سوال یہ ہے کہ خدا بندہ اس میں احسان کیا ہوا؟ تو نے ہمیں فیور کیا، اس فیور سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ فیور تو اسی کو کہا جائے گا جس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہو۔ تو ایمان کی ہدایت کر کے تو ایک طرح سے نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں پھنسا دیا۔ آج اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں اور 100 سال پہلے بھی دیکھیں اور 1400 سال پہلے بھی دیکھیں تو مومن کے لیے تو دنیا میں ہمیشہ پرابلم ہی پرابلم رہیں۔ یہ فیور تو نہیں کہلائے گا نا۔ دشمن ہمارے، ساری دنیا ہماری دشمن، جگہ جگہ ہمیں پرابلم آ رہے ہیں اس ایمان کی وجہ سے۔ کتنی بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی ہوں گی ان کے اسکارف کی وجہ سے، کتنے بچے ہیں کہ جنہیں اچھے جاب نہیں ملتی ہوں گے ان کی داڑھی کی وجہ سے، کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ ان فرینڈ سرکل نہیں بن پاتا ہوگا اس لیے کہ وہ ڈسکو یا نائٹ کلب یا میوزک یا اس گیدرنگ میں نہیں جا رہے ہیں مثلا۔ یہ تو بہت چھوٹے پیمانے کی وہ باتیں جو انڈیویجولز کو پیش آتی ہیں، کسی کو کوئی کسی کو کوئی۔ اور پورے مذہب کو دیکھیں تو دنیا کا ٹارگٹ ہم بنے اسی لیے کہ ہمارے ایمان ہے۔ یہ ایمان نہ ہوتا تو شاید ہم سے کسی کو اس طرح سے دشمنی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں فیور کیا۔ ارے یہ فیور ہے جس کی وجہ سے کبھی ہماری گردن کٹتی اور کبھی ہمیں اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا پڑتا اور کبھی ہمارے گھر جلائے جاتے ہیں، کبھی ہمارے شہر اجاڑے جاتے ہیں۔ تو اب ایک سوال ہے کہ اللہ نے لفظ استعمال کیا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ تو اب یہ سوال پہ غور کیجئے کہ وہ احسان ہے کیا؟ لا محالہ آپ کی زبان پہ ایک ہی لفظ آئے گا کہ اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کا فیور ہے ہمارے آخرت میں کام آئے گا، وہ یہی سمجھانا ہے کل کی مجلس میں کہ آخرت کو سامنے رکھنا ہے۔ لیکن یہ تو خالی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بے اختیار ایک لفظ کی تشریح کو دل چاہا، ورنہ ابھی یہ موضوع ٹو ارلی۔ مگر بہرحال اس کا جواب آخر میں یہی آئے گا کہ مومن اللہ کے احسان کو اسی وقت مانے گا جب دنیا کے ساتھ اس کے ذہن میں آخرت کا تصور ہو اور وہ دنیا سے زیادہ اہم تصور ہو، تبھی اس کو فیور کہا جائے گا، تبھی اسے احسان کہا جائے گا۔ اللہ نے 2 جگہ یہ لفظ استعمال کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ بھی احسان کے رسول کو بھیجا، یہ بھی احسان کے ایمان کی ہدایت کی۔ تو بس یہ دیکھیے کہ ایمان کا جو فائدہ کسی حد تک مومن کہے گا کہ اس دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ملے گا ظہور امام کے بعد، تو اس کو بھی آخرت کہتے ہیں۔ اور وہ ظہور امام تو خود ایک بہت بڑا ہمارے لیے امتحان ہے، وہ بات بعد میں آئے گی۔ تو اب آیت کہ اللہ نے تم پر یہ ایک احسان کیا۔ اچھا، اب یہ ایک احسان اللہ نے کیا اور کہا تم کبھی یہ نہ کہنا کہ اسلام قبول کر کے ہم نے اللہ پر کوئی احسان کیا یا اسلام پہ کوئی احسان کیا۔ یہاں پہ پھر ایک بہت چھوٹی سی بات بغیر تفصیل میں گئے ہوئے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ عزاداری کے حوالے سے ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی حق بن گیا ہے آل محمد پر کہ ہم نے ان کو فیور کیا ہے، وہ ہمیں فیور کرے۔ اچھا، اب یہ والی چیز پہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے 2 دن پہلے بھی کہا، کل بھی کہا، وہ اپنے غلاموں اور کنیزوں کو اتنا نوازتے ہیں کہ یہ غلام و کنیز قمبر ہوں کہ فضہ ہوں، بادشاہان وقت سے زیادہ عزت احترام اور ان کے پاس نعمتیں آ جاتی ہیں، لیکن ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ان کے اوپر۔ وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، وہ الگ بات۔ مگر ایک آدھ روایت میں یہ لفظ آیا کہ اگر کسی نے عزاداری کی تو آل محمد پہ احسان کیا۔ اب یہ جو بات مجھے بہت سرسری طور پہ کہنا، کل رات کی مجلس ورکنگ ڈے کے اعتبار سے بہت لمبی ہو گئی تھی، وہ یہ کہ جو مجلس کے شروع کا پہلا جملہ تھا وہ اب یہاں پہ اس کا دوسرا پارٹ آ رہا ہے اور پھر میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عربی کے کچھ الفاظ اردو میں ہیں لیکن انہی معنوں کے ساتھ ہیں جو معنی عربی میں، جیسے حیا، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ آئے عربی سے ہیں، اردو میں آ کے اس کے معنی بدل گئے، جیسے احسان، جیسے
فتنہ. خاص طور پہ اس فتنے کے لیے مجھے کہنا پڑا کہ آخری زمانے میں فتنے بہت ہوں گے. فتنہ اردو میں کچھ اور معنی دیتا ہے، عربی میں کچھ اور معنی دیتا ہے. دوست ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ارے تمہاری بیوی کیا ہے؟ فتنہ ہے فتنہ. یا یہ عورتیں آپس میں بات کرتی ہیں، فلاں کی بہو پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آئیں. اردو کے اندر فتنے کے معنی ہی کچھ اور. فتنے کا لفظ سنیں گے اور نیگیٹو سینس آپ کے ذہن میں آئے گی. عربی میں فتنے کے نیگیٹو معنی ہے ہی نہیں، بلکہ یہی جو آیت میں نے پہلی مجلس میں تلاوت کی اس میں بھی لفظ فتنہ 2 بار آیا. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا. یہ فتنہ نیگیٹو معنی ہے ہی نہیں اس کے. یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آخری زمانے میں ظہور ایمان سے پہلے فتنوں کا زمانہ ہوگا. اور نہج البلاغہ کی پہلی حدیث ہم لوگ جب حوزہ علمیہ میں پڑھتے ہیں تو بالکل شروع میں ہمیں نہج البلاغہ کا آخری پارٹ پڑھایا جاتا. جیسے آپ بچے کو قرآن جب پڑھاتے ہیں تو پہلے 30 پارہ وہ شروع کرتے ہیں، پھر آتے ہیں پہلے پارے پر، کیونکہ آخری پارے میں چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، بچے کے لیے پڑھنا آسان. نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ، 3 حصے ہیں نا، آخری حصہ 1 لائن کی حدیث ہے. تو حوزہ علمیہ میں گویا ہماری تعلیم شروع ہوتی ہے یہ حدیث یاد کرا کے، حدیث کی نیت سے نہیں. تو حوزہ علمیہ میں تعلیم شروع ہوتی ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ایج ہوتی ہے صرف عربی سکھانے کے لیے. اور پہلی حدیث کیا ہے نہج البلاغہ کی؟ کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون. تب تک مجھے یاد ہے کہ آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے حوزے میں پہلی بار یہ حدیث ہم کو اس طرح یاد کرائی گئی جیسے آپ بچوں کو 30واں پارہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس یاد کراتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ نہیں جاتے. کن فی الفتنہ، جب فتنے کا زمانہ آ جائے تو ابن لبون بن جاؤ. ابن لبون اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں، لیکن یہ حدیث کو نہیں سمجھا رہا. پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. لفظ فتنہ، کیونکہ بات آ گئی تھی کہ الفاظ عربی کے اردو میں کچھ کے معنی وہی رہے، کچھ کے معنی بدل گئے. اصل بات تھی احسان، اس کے معنی عربی میں کچھ اور اردو میں بدل گئے. تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ حدیث آئی کہ جس نے غم حسین میں آنسو بہائے اس نے آل محمد پہ احسان کیا تو یہ احسان سے وہ مراد ہے جو اردو والا ہو. نہیں، اب اس کیا احسان ہے وہ سمجھاؤں گا. فتنے کی بات آ گئی تو ایک جملہ اس لیے کہہ دوں کہ یہ والا موضوع میرا ہر مجلس میں تھوڑا تھوڑا آئے گا کہ فتنے کے معنی خرابی نہیں ہے، برائی نہیں ہے. فتنے کے دونوں معنی، یہ اچھائی کے لیے بھی استعمال ہوگا اور خرابی کے لیے بھی. تو لفظ فتنہ سنتے ہی ذہن میں نہ آ جائے کہ کوئی غلط چیز ہے. آخری زمانے کی عورتیں اپنی سواریاں خود ڈرائیو کریں گی، یہ ایک فتنہ. یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں ایک نشانی. آخری زمانے میں عورتیں ممبروں پہ بیٹھیں گی. آخری زمانے میں عورتیں اپنی سواریاں خود چلائیں گی. آخری زمانے میں عورتوں کے بال، اور وہ بالوں کی تشریح چھوڑ دیجئے، بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا. کہا یہ آخری زمانے کا فتنہ. بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی بات ہوئی، جوانوں کے لیے بھی بات ہوئی، بچوں کے لیے بھی بات ہوئی کہ آخری زمانے میں بچوں کا فتنہ کیا ہوگا، آخری زمانے میں نوجوانوں کا فتنہ کیا ہوگا، اور آخری زمانے میں مردوں کا اور پھر عورتوں کا. اب چونکہ بہت مختصر مجھے بات کرنا تھی آج، ورنہ آخری زمانے کے فتنے تو میرا موضوع بننے والے ہیں. اور جو بہت میری مجلسیں سن رہے ہیں وہ پہلی مجلس کی آیت میں لفظ فتنہ سن کر ہی سمجھ گئے کہ اس پہ آگے بات ہوگی. آج نہیں، لیکن آج صرف اتنی سی بات. تو اب جیسے ہی حدیث ہم سنتے ہیں کہ آخری زمانے میں عورتوں کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی گاڑیاں خود ڈرائیو کریں گی مثلا، یا ممبروں پہ بیٹھیں گی، یا ایک دو اور جملے وہ چھوڑ دیجیے ورنہ موضوع کہیں سے کہیں جا رہا. تو اب فوراً ذہن میں آتا ہے کہ سب غلط باتیں، عورتوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب حرام باتیں ہوں گی، یہ سب ایسی باتیں ہیں جسے اسلام کنڈیم کر رہا ہے. نہیں، کہاں اس میں لفظ کنڈیم اس میں کہاں آیا؟ کہا یہ آخری زمانے کا ایک فتنہ ہے یہ 3 چیزیں. کہاں اس میں یہ بات آ گئی کہ یہ حرام چیزیں؟ لفظ حرام تو نہیں آیا اس کے اندر. کہاں اس میں یہ بات آ گئی کہ یہ خلاف شریعت باتیں؟ کہاں پہ اس حدیث میں یہ بات آ گئی کہ یہ کوئی نگیٹو کیریکٹر بن جائے گا عورتوں کا ان چیزوں کی وجہ سے؟ صرف یہ آیا کہ آخری زمانے میں عورتوں کا فتنہ. یہ
اب ہمارے ذہن میں کیوں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت یہ 3 کام کرے اور بھی کچھ چیزیں ہیں تو وہ غلط کام کر رہی، کیونکہ اس کو آخری زمانے کا فتنہ قرار دیا گیا. ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمی آتی ہے کیونکہ ہم اردو کا فتنہ لفظ عربی کا اردو میں کرتے ہیں، جبکہ عربی میں یہ فتنہ ہے ہی نہیں. اور عورتیں کی بات تو حدیث میں، تو اب بعض علماء تو نہیں جن کو عربی نہیں آتی ہے اور خالی اردو کتابوں کی مدد سے وہ کبھی ممبر پہ چلے جاتے ہیں ثواب کے لیے، تو وہ یہ پھر تقریر ایسی بناتے ہیں کہ جس سے لگے کہ عورتیں غلط کر رہی، نہیں جانا چاہیے ممبر پہ. لیکن اس کا جواب پھر یہ دے دیتے کہ حدیث ضعیف، صرف اس لفظ کو نہ سمجھنے اور مسئلے سے جان چھوڑانے کے لیے. بھائی ان صاحب کی اپنی بیوی گاڑی ڈرائیو کرتی اور وہ مجلس بھی پڑھ رہے ہیں کہ آخری زمانے کی نشانیاں کیا ہے، تو کہا کہ یہ بھی تو ایک نشانی ہے، کہ یہ حدیث ضعیف. حدیث صرف اس لیے ضعیف ہے تاکہ ان کی بیوی کا عمل جو ہے وہ طاقتور اور قوی ہو جائے. لیکن قرآن انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ لفظ تو اولاد، چلے مال تو اتنا آپ نے آج تک مال کی مذمت سنی ہے، بری چیز ہے، خراب چیز ہے. کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں ہم اپنا مال کیوں دیں، خراب چیز کیوں دیں اس کے اندر؟ خیر، تو انما اموالکم اولادکم، اولاد تو معلوم ہے نا. تو اب اگر یہ بری چیز ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے پیدا ہی کیا اور کوئی سلسلہ ہی کیوں بنایا؟ آدم اکیلے بھلے تھے. یہ تو نہیں ہے نا کہ آدم کے ہوا پیدا ہو گئی آدم ہی کو رکھتے. یہ فتنہ وہی کہ اردو ترجمہ آپ کر رہے ہیں، اردو ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، اردو کے معنی کو عربی کے اندر لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا، اچھا بات ختم کر، ہماری قوم کا آج بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو اردو کا لفظ ان کو قرآن میں مل جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس کا وہی ٹرانسلیشن کریں گے جو اردو میں. تو خیر، یہ تو پہلی مجلس کے بعد کی پہلی بات کہ کچھ عربی الفاظ وہی معنی اردو میں بھی دے رہے ہیں، اور یہ والی بات کہ کچھ الفاظ بالکل الٹے معنی دے رہے ہیں. الٹے، جیسے مجھے یاد ہے اسی ممبر سے میں نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ عربی میں جو اتنی اچھی چیز ہے کہ اللہ کا نام ہے، اردو میں وہ اتنی بدترین چیز ہے اور اتنی بڑی خرابی ہے کہ ہر آدمی اس سے بھاگنا چاہتا ہے یا پناہ مانگتا ہے. رقیب اردو میں کتنی بدترین چیز مانی جاتی ہے. دشمن، کمپٹیٹر، اور پھر ایسا دشمن بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا. خیر، میں تو شعر و شاعری کی طرف جاتا ہی نہیں. رقیب ہمیشہ، رقیب سے جھگڑا رہے گا، اختلاف رہے گا، دشمنی رہے گی. آدمی اس کے پناہ چاہتا ہے کہ رقیب مجھے نہ ملے. اب رقیب کاروبار میں بھی ہوتا ہے، لیکن شاعری میں کاروباری رقیب نہیں آتا، وہ کسی اور حوالے سے رقیب آتا ہے جو شاید ممبر کی تہذیب کے خلاف ہو. اور قرآن، اللہ کا نام 99 نام میں رقیب ہے کہ نہیں؟ عبد الرقیب آپ نے کئی لوگوں کے نام بھی سنے ہوں گے. اگر پاکستان میں کم ہے تو آپ بنگلہ دیش چلے جائیے، بہت ملیں گے آپ کو یہ نام، اس لیے کہ یہ اللہ کے ناموں میں ایک نام. اور قرآن نے کہا وَمَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. اس پر آنا تھا بات کو، اور بات خود بخود لفظ کے ذریعے پہنچ گئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ زبان سے جو لفظ تم نکالتے ہو اس لفظ کو پکڑنے والا اور دیکھنے والا ایک رقیب موجود ہے جو قیامت کے دن ایک ایک لفظ کے بارے میں سوال کرے گا. ہمیں جواب دینا پڑے گا ایک ایک لفظ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے. مگر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو لفظ تمہاری زبان سے نکلے اسے دیکھنے والا مثلا ایک عالم الغیب ہے، یا ایک رحمان ہے، ایک علیم ہے، یا ایک بصیر ہے، یا ایک سمیع ہے. یہ نہیں کہا. رقیب، ایک رقیب ہے. رقیب کے معنی نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، انسان کو دشمنوں سے بچانے والا. یہ رقیب کے لفظی معنی. تو اب جو کہ ہمارے یہاں اردو زبان کی شاعری میں تو ہر آدمی کی توجہ صرف ایک مسئلے کی جانب ہوتی کہ کس طرح سے اس سے تعلقات قائم کیے جائیں، تو اس کا باپ جو اس کو روکے گا آ کے کہ بھائی میری بیٹی کے قریب نہ آنا، وہ رقیب لگے گا. وہ نگہبان ہے، وہ محافظ ہے، وہ عزت و آبرو بچانے والا ہے، لیکن ہمیں تو رقیب لگے گا نا.
اللہ رقیب ہے، وہ ہماری نگہبانی کر رہا ہے، ہمیں ان خرابیوں سے بچا رہا ہے جو تباہی کے راستے پہ لے جائیں گے۔ اللہ رقیب ہے، اردو میں اس کے معنی بالکل الٹے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ لفظ کے معنی بدل جائیں لیکن الٹے نہ ہو، اور ایک ہے کہ بالکل برعکس معنی آ جائے۔ اور جہاں قرآن نے کہا اللہ رقیب ہے تو کہا ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے قیامت میں۔ میرا آج کی مجلس کا دوسرا نقطہ کیا تھا کہ آخر ایمان سے ہمیں فیور کیسے مل رہا ہے؟ آخرت کی وجہ سے ایک ایک لفظ۔ ہمارے یہاں بہت سارے گناہوں کو نئی ٹیکنالوجی کے اندر گناہ نہیں سمجھا جاتا آج کل، اور یہ تو پہلے زمانے سے چلا آ رہا کہ بہت سارے گناہ ایسے کہ آدمی یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ یہ اگر حرام ہے تو یہ ہر ایک کے لیے حرام ہے۔ اب سمجھانا دونوں سمجھانا، غیبت اسلام میں حرام ہے، کسی کو اس میں شک نہیں، کیونکہ وہی سورہ حجرات کی آیت ہے اور جس کے اندر نہ صرف یہ کہ غیبت کو حرام کہا گیا، لفظ ایسا استعمال ہوا جو قرآن کی شان کے خلاف لگ رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے نا، کچھ اسٹائل بات کرنے کا یا پریزنٹیشن، کہ اگر ہم جیسے بچے کچوں کی زبان پہ آ جائے تو پھر بھی انسان سن لیتا، لیکن معصوم کے کلام میں ہو تو آدمی کو شوق لگتا، اور اگر قرآن کے اندر ہو تو اب قرآن الفاظ قرآن کے آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی پالش قسم کے الفاظ ہیں۔ ایک بلعم باور کے لیے لفظ آیا کہ مثلہ کمثل الکلب، یہ کتے کی طرح۔ اب جو قرآن کا ایک انداز ہونا چاہیے اور ہے بھی پورے قرآن کا وہ انداز، اس میں یہ مثال قرآن کے حوالے سے بہت بری لگ رہی۔ اب جیسے میں مجلس میں اکثر کئی حدیثیں پڑھتا رہتا ہوں جس میں سور کا تذکرہ، لوگ کہتے ہیں مولانا یہ لفظ اچھا نہیں لگتا ممبر پہ، تو پھر کیا کہہ کے سور کو بیان کروں، اس کو گھوڑا کہا کروں کہ اسے اونٹ کہا کروں؟ کہانی خنزیر کہہ دیجیے۔ خنزیر چونکہ عربی کا لفظ ہے، معنی وہی ہے، لیکن پھر بھی اردو میں چونکہ یہ سور جو ہے نا یہ گالی بن جاتا۔ اب مثلا وہ حدیث میں نے بہت پڑھی اور دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ آج کل جب ہم کربلا میں نجف میں شب بدھ مسجد سہلا کی زیارت کو جاتے ہیں تو راستے میں کچھ مسجدوں کی دیوار پہ یہ حدیث لکھی نظر آتی ہے، اس کا آخری جملہ، اور وہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے جب چیزیں پیدا کی ایٹ دا ٹائم آف کریشن، تو اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دوسروں کے مقابلے میں ذرا سی انفیریئر نظر آتی ہیں۔ اللہ کے ہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن بہرحال یہ نظر آتی ہے، جیسے بعض اوقات بھائی بہنوں میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ بڑا بھائی زیادہ اچھا لگتا ہے شکل میں، صورت میں، قد و قامت میں، وہ چھوٹی بہن ہے وہ رنگ میں اور ہر چیز میں ذرا سی مار کھا رہی ہوتی ہے یا بہنوں میں۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو ہم دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن میری بڑی بہن مجھ سے کتنی بہتر۔ تو ایک طویل حدیث ہے، کیونکہ پوری حدیث پڑھنے کا وقت نہیں، اور میسج تو سمجھ میں آتا جب پوری حدیث پڑھی جاتی کہ ایک چیز نے دوسرے کو دیکھا، مثلا چاندی نے سونے کو دیکھا، یہ الٹا میں کہہ گیا، تانبے کو دیکھ کے چاندی نے کہا کہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے تانبا نہیں بنایا، چاندی بنائی، اور چاندی کو دیکھ کے سونے نے کہا کہ مجھے بہرحال اس سے بہتر بنایا گیا۔ پوری ایک حدیث، آخر میں بات آتی کتے پر۔ حدیث کتے نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا، خنزیر یا سور نہیں بنایا۔ تو سور آخری چیز نہیں، سور نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سور بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ یہاں پہ حدیث مکمل ہوئی کہ خنزیر تک یہ کہہ رہا کہ اللہ نے مجھے بظاہر تو اتنا برا بنایا کہ مخلوقات میں سب سے آخری درجے پر ہے، لیکن کتے تک میں گنجائش ہے کہ چلے ایک صحیح مگر کتا جنت میں چلا جائے گا، ایک کتا صحیح۔ خنزیر میں تو یہ گنجائش بھی نہیں۔ وہ بھی کہتا خنزیر بننا بہتر ہے بے نمازی بننے سے۔ اب بے نمازی جو نماز کو بالکل ہی ادا نہ کرتا ہو، اب یہ حدیث، اب یہ، اور اس طرح 3-4 اور حدیثیں۔ مولانا آپ لفظ خنزیر استعمال کریں، سور و خنزیر ہے ایک ہی چیز، مگر ممبر سے یہ لفظ سور اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن میں 2 ایسے لفظ آ گئے جو ویسے کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن کے انداز سے ایک کتے کا لفظ بلعم باور کے لیے۔ بلعم باور وہی انسان جس کے لیے پہلی مجلس میں نے ایک موضوع چھیڑا تھا،
ابھی مکمل نہیں ہوا، بلکہ جو مجالس سنی جنہوں نے پہلی مجلس، وہ کہیں گے کہ مکمل چھوڑیں، ابھی تو صحیح معنوں میں شروع نہیں ہوا. وہ یہ کہ آغاز بڑا اچھا، انجام بہت برا. یعنی ایک اردو کا ایک شعر ہے، تو ویسے ہی میں شعر و شاعری ممبر پہ تو نہیں لاتا ہوں، ایسی شعر و شاعری جو اہل بیت کا ذکر ہے وہ الگ بات. کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، ایسے ویسے 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 ہو گئے، وہ کیا قسم کا شعر ہے نا. اس میں بلام باور بھی آتا ہے، اس میں شبس ابن ربعی بھی آتا ہے. مولا کا علمدار جو ہمارے ساتھ کا علمدار بنا، اس میں شیطان بھی آتا. تو اب بلام باور، قرآن کا کتا، یہ لفظ قرآن میں آیا، اور سور کے بدلے خنزیر پھر بھی اردو میں رائے. کتے کو کتا ہی کہتے ہیں، کلب نہیں کہتے ہیں، سوائے اس کے کہ کسی کے نام میں اہل بیت کی مناسبت سے آ جائے. ایک یہ، دوسرا غیبت. غیبت کا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے لاشے سے نوچ نوچ کے گوشت کھانا. یہ اسٹائل حدیث میں پھر بھی سمجھ میں آتا، یہ والا اسٹائل علماء کی تقاریر اور کتابوں میں پھر بھی سمجھ میں آتا، لیکن قرآن کے اندر اس طرح سے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ مثال دی جائے، اور ایسی مثال کہ کہا کہ پہلے تو اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن میں اپنے بھائی کو لے کر آؤ، اور پھر یہ دیکھو کہ وہ مر گیا، اور پھر یہ سوچو کہ اس کی میت تمہارے سامنے پڑی، اور پھر یہ خیال کرو کہ تم آگے بڑھے اور تم نے اپنے ناخونوں سے اس کا گوشت نوچا، اور پھر یہ خیال کرو کہ وہ گوشت کھا رہے. یہ غیبت کا گناہ اتنا بدترین گناہ کہ اتنی تفصیلی مثال بھی قرآن دے رہا. یہ سورہ حجرات کے شروع میں. اب یہ حرام، اور کتنا گھنونا حرام. ہاں، یہ لفظ کا بھی انگریزی ہے، ویسے اس کا تو ہے انگریزی میں لفظ، لیکن میں لفظ گھنونا ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسی کے اندر وہ نفرت ہے جو اسلام ہمارے دل میں پیدا کرنا چاہتا. غیبت معلوم ہے ہر ایک کو حرام ہے. تہمت معلوم ہے کہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ، تو غیبت کا بھی باپ ہے. توہین مومن، گالم گلوچ، مومن کی شان کے خلاف الفاظ استعمال کرنا. اچھا، اب یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اہم فقہی مسئلہ کہ بہت سارے جائز کام جو جائز ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کام ہم کر رہے ہیں، کیا یہ حرام ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں؟ ایسے کام جو حرام نہیں ہے، گناہ نہیں، حرام ہو جاتے ہیں اگر مومن کی عزت اس کی وجہ سے خطرے میں پڑے. اور جب مومن کی عزت، کیونکہ معصوم نے، یہ پورا ایک واقعہ ہے لیکن اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرا آج کا موضوع ابھی صحیح معنوں میں شروع نہیں ہوا. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین جمیعا. اللہ کی عزت، اللہ کی توہین نہیں ہو سکتی، رسول کی عزت توہین نہیں ہو سکتی ہے، صاحبان ایمان کی عزت. کوئی ایسا عمل نہیں ہو سکتا جو مومن کی عزت کو ختم کرے. حتی مومن خود بھی یہ عمل کرنا چاہے تو جائز نہیں، بلکہ بہت سارے مستحبات بھی حرام ہو جاتے ہیں اگر اس کی وجہ سے مومن کی عزت خطرے میں پڑے. ایک چھوٹی سی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کل اس مثال سے مس کنسپٹ نہیں ہوگا. ہاں، 20 سال پہلے ہو سکتا، اور وہ کہ ہمارے پاس پرانے مراجع کا ایک نظریہ تھا، اور آج بھی کچھ مراجع کا نظریہ ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں ان کی تقلید نہیں. اور وہ یہ ہے کہ عورت کو اپنے حجاب میں چہرہ چھپانا. وہ پوری دنیا میں آج کل نقاب بین، نقاب بین، نقاب بین ایک ہنگامہ، پوری ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، فیس بک کے پیجز ہیں دونوں طرف سے. لیکن نقاب بعض مراجع کے نزدیک، صحیح معنوں میں پوچھئے تو میجورٹی آف مراجع کے نزدیک واجب تھی، یہ حجاب کا پارٹ تھا، اور آج بھی بعض مراجع اس کے قائل ہیں. بلکہ اس مجمع میں ایک مومن مجھے نظر آ گئے کہ جو ان مرجع کی تقلید میں بھی ہیں، قابل احترام نام ہے یہ سارے، لیکن چونکہ آج کل زیادہ تقلید یا آیت اللہ سیستانی کی ہے یا رہبر آیت اللہ خامنائی کی ہے، وہ دونوں اجازت دیتے ہیں کہ عورت عام حالت میں بھی چہرہ اور ہاتھ کھول سکتی ہے گھٹوں تک. وہ باقی باتیں تو سیٹرڈے کے کوسچن آنسر میں. لیکن جن مراجع کے پاس نقاب واجب، عورت کے نقاب واجب تھی یا ابھی بھی واجب، وہ کہتے ہیں اگر آپ ایسے ملک میں رہنے جائیں
جہاں اس طرح سے انتہائی شدید توہین و بے عزتی ہے مومنہ کی، تو یہ نقاب اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ 3 مرحلوں میں نے اپنی بات آپ تک پہنچائی۔ بہت سارے جائز کام مومن کی بے عزتی کا سبب بنے تو حرام، جیسے سڑک پہ کھڑے ہو کے کھانا علماء یا پیش نماز حضرات کے لیے حرام تھا۔ بڑی بے عزتی ہوتی تھی کہ فلاں مولانا نماز پڑھتے ہیں، وہ ٹھیلے سے چھولے لے کے کھا رہے تھے، مثلا یہ تھا، ماحول تھا۔ حتیٰ آپ ریسٹورانٹ میں بھی عالم کا جانا بہت توہین، جائز کام۔ آپ کی بیوی کبھی اتنے مزیدار چھولے نہیں بنا سکتی جتنا وہ بنائے گا روڈ پہ مرغ چھولے کا، شاہی نہیں، مغل مرغ چھولے کا ٹھیلا لگا کے کھڑا، لیکن حرام تھا۔ جائز ہے لیکن حرام ہے کیونکہ اس سے توہین ہو رہی ہے علماء کی۔ ایک زمانے میں تھا، یہ فتویٰ تھا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ٹورنٹو میں تو میں اپنا مذاق اڑوا رہا ہوں، یہاں تو داڑھی منڈے کے پیچھے بھی لوگ بڑے شوق سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز ہی تو ہے نا، ضائع ہو گئی تو ہو جانے دو، کون سی بہت قیمتی چیز ہے نماز۔ لیکن جائز، پھر بعض سنت چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور پھر بعض واجب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اگر مومن کی عزت ختم ہو رہی۔ اچھا، اس میں پہلے آپ معلوم کر لیجئے، ہر چیز کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک اصول بنا کے داڑھی بھی منڈوانے لگے اور نامحرم عورتوں سے ہاتھ بھی ملانے لگے اور شراب بھی بیچنے لگے اور لوٹری کا ٹکٹ بھی خریدنے لگے۔ ایک عام سا فارمولہ، عزت، مومن کی عزت۔ یہاں تک کہ ابھی جو مثالیں آپ نے سنی، مومن کو بھی حق نہیں ہے، دوسرا تو مومن کی توہین کرے وہ ہے ہی گناہ، مومن کو بھی حق نہیں ہے۔ بعض لوگ کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں اچھا آپ نے ہماری غیبت کی، جائیے ہم نے آپ کے لیے حلال کی اجازت دی۔ یہ اسے حق بھی نہیں ہے کہنے کا، غیبت تمہاری طرف سے حرام کیا ہوا عمل نہیں، اللہ نے اس کو حرام کیا۔ تو اب یہ ایک اصول، توہین مومن حرام ہے، اور اتنا بدترین حرام کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات واجبات تو ختم ہو جاتے ہیں مومن کی توہین نہ ہونے پر بعض اوقات۔ لیکن اب میں مثالیں نہیں، گناہوں کی لسٹ بتا رہا تھا۔ تو گناہ تو اتنے سارے ہیں کہ پورا اشرا ناکافی ہے۔ غیبت، تہمت، گالی دینا، بدتمیزی کرنا، غصہ کرنا۔ غصہ بھی اسلام میں حرام ہے سوائے اس کے کہ حق کے لیے ہو، وہ ایک الگ کیٹیگری۔ اور مومن کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا جو اس کی دعا۔ اچھا، ان میں سے اکثر گناہ سورہ حجرات میں ہی آئے ہیں۔ رسالت کا اور ہمارا تعلق بتا کر پھر آپس کا تعلق، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، جو ویسٹ میں بہت گناہ ہوتا۔ خبردار، ایک دوسرے کو برے نک نیم سے یاد نہ کیا۔ ہر ایک نک نیم ہوتا، کچھ لوگوں کے نام لوگ رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو میں نے ویسٹ کی بات اس لیے میں زیادہ یہ رواج ہے، لیکن ویسے پہلے ہندوستان میں بھی تھا۔ ہم لکھنؤ جو میرے بزرگوں کا شہر ہے، فلاں صاحب دریائے فرات کے بغلا کہلاتے تھے، فلاں صاحب چھڑی مار کہلاتے تھے، فلاں صاحب کیا، تو خیر یہ سب حرام ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ فیس ٹو فیس ہو تو حرام ہے یا زبان سے ہو تو حرام ہے، یہ اگر فیس بک پر آ جائے تب بھی حرام رہے گا۔ یہ جو ایک کنسپٹ آ گیا کہ فیس بک کی غیبت جائز اور فیس بک کی تہمتیں جائز، یہ میں نے اس لیے باقی غیبت کرتے میں نے دیکھا ہے عام لاپرواہ مومنین فیس بک کے اوپر غیبت کا ڈپارٹمنٹ سنبھالا ہے، جو بہت ہی زیادہ ریلیجس ہیں یا اپنے آپ کو شو کیا کرتے ہیں۔ فیس بک پہ تہمتیں لگانے کا سلسلہ، اور پھر وہ عام آدمی کے، عام مومن بھی نہیں، علماء، پھر عام علماء بھی نہیں، مجتہدین، پھر عام مجتہدین بھی نہیں، مراجع۔ یہ زیادہ یہ والا فرنٹ فیس بک پر سو کالڈ ریلیجس اور پوائس لوگوں نے سنبھالا ہوا۔ عام آدمی وہ زبانی تو یقیناً غیبتیں کرتا ہے، تہمتیں لگاتا، لیکن اتنا وقت نکال کے بیٹھے اور یہ اتنا لمبا چوڑا ایک آرٹیکل لکھے، وہ تو حرام ہے، تو وہاں بھی حرام ہے۔ لیکن فیس بک کی اصل خرابیاں آج کا موضوع نہیں ہے، بنے گا شاید اس کے لیے لفظ شاید کہہ رہا ہوں، جو اصل بات تھی وہ اس کے آگے کی، اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارے احکامات یعنی گناہ یہ والدین اور اولاد کے رشتے میں بھی، باپ کو بھی حق نہیں ہے اپنے بیٹے کی غیبت کرنے کا، ماں کو بھی حق نہیں ہے اپنے بیٹے کی توہین کرنے کا۔ بہو تو بہت بعد میں آتی ہے نا، بیٹا وہ تو اپنا ہے نا، جگر کا ٹکڑا ہے، اسے
دودھ پلا کے پالا ہے، اس کی رگوں میں اسی ماں کا خون، وہاں بھی اختیار نہیں۔ کل جو بات ہو رہی تھی اس کو اب دیکھیے یہاں ملا کے، وقت تو نہیں رہا لیکن انشاءاللہ ابھی ایک ہفتے کی مجلس سے اور ہے، اس سے ملاؤ۔ والدین کا اسلام میں جو اسٹیٹس، والدین کا جو اسٹیٹس ہے، تو کل ہی حدیث آ گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے سمجھانے کی ضرورت پڑے۔ ہر مسلمان کو جو اسلام کی چند چیزیں یاد ہیں ان میں ایک یہ بھی شامل ہے۔ اتنا اہم یہ مسئلہ کہ دنیا کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت، سورہ نساء کی آیت نمبر 64، میں نے آج شروع مجلس میں آل عمران کی آیت نمبر 164 کا ریفرنس دیا تھا جس میں لفظ احسان آیا۔ وہ سورہ آل عمران ہے، تیسرا سورہ، یہ سورہ نساء ہے اس کا پڑوسی، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64۔ آیت بھی نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ترجمے میں پھر میں آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہوں، مختصر یہ کہ وہ جو آیت نمبر 64 ہے وہ اسلام کی ایک اہم ترین عبادت کو بنا رہی، اور وہ ہے زیارت۔ اسلام میں معصومین کی زیارت کو اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت شمار کیا گیا، اہم ترین۔ لیکن خود انہی معصومین نے روکا زیارت سے۔ اگر اس زیارت کی وجہ سے باپ یا ماں کے حق میں کمی آ رہی، ایک نام ہر ایک کو یاد ہے، اویس قرنی، جو کہ اب لوگ زیارت پہ بہت زیادہ جاتے ہیں، تو یہ والا اویس قرنی کا تفصیلی واقعہ بار بار آپ کو کربلا یا نجف میں سننے کو ملے گا کہ زیارت رسول کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ بہرحال رسول تمام معصومین کے سردار ہیں، باقی 13 معصومین سے رسول کا رتبہ اور درجہ تو بڑا ہی ہے، ان کی زیارت روکا۔ اویس قرنی نے زیارت نہیں کی تو سینکڑوں زیارت کرنے والے، بلکہ ہزاروں زیارت کرنے والے، بلکہ لاکھوں زیارت کرنے والے، 1.5 لاکھ کے قریب تو فیگر ہو گیا تھا پیغمبر کے زمانے میں اصحاب کا، ان سے اسٹیٹس ہائی ہو گیا زیارت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر وہ ایک جملہ جو میں ہمیشہ اس کے ساتھ بیان کرتا ہوں، مولا کے لشکر کے جنگ صفین کے علمدار تھے۔ ابھی تو یہی اطلاع ہے، کنفرم نیوز، کہ رقہ کے اندر جو ان کا روزہ بنا تھا چند سال پہلے اسے ڈیمولش کیا اسی داعش نے۔ اویس قرنی بہت عظیم شخصیت، زیارت نہیں کی، کیوں؟ صرف والدین کی وجہ۔ اور وہاں سے لے کے چلیے مثلاً ایک چھوٹا سا واقعہ آخر میں، پورے اب واقعات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک مرد مومن کربلا سے 2 یا 3 گھنٹے کے فاصلے پہ رہتا، باپ اس کا بہت بوڑھا اور کمزور ہے۔ یہ 2 الگ الگ کیٹیگریز ہیں، بوڑھا الگ، کمزور الگ۔ بعض لوگ بوڑھے ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت صحت مند ہوتے ہیں، بعض 25 سال 30 سال میں ہی بہت کمزور ہوتے ہیں، بوڑھا اور کمزور دونوں اس کے اندر، اور تقریباً زمین گیر، یعنی بغیر کسی کی سپورٹ اور سہارے کے چل بھی نہیں سکتا۔ یہ اس کی خدمت میں لگا رہتا، لیکن دل بہت تڑپتا ہے کہ کربلا یہاں سے صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پر، دنیا بھر سے لوگ کربلا کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، ہاتھ کٹوا کے، پیر کٹوا کے، زرے کٹوا کے دوسرے کو اجازت دلوا رہے ہیں۔ میں اتنا قریب باپ سے اس نے اجازت مانگی، کہا بابا پورا ہفتہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں ہوں، صرف شب جمعہ، یہ شب جمعہ کل رات شب جمعہ، تو شب جمعہ کربلا کی زیارت کی بڑی تاکید ہے، مجھے صرف ایک رات کی اجازت دے دیں، عشاء پڑھ کے آپ کو کھانا وانا کھلا کے بستر پہ لٹا کے جاؤں گا، فجر تک واپس آ جاؤں گا۔ اور صرف مجھے کربلا جانا یہ نہیں ہے کہ بھئی ہفتے میں 1 دن آف ملے گا، ذرا کچھ اپنی زندگی بھی تو ہے، کچھ گھومنا ہے، کچھ پھرنا ہے، کچھ دوستوں سے ملنا ہے، صرف کربلا۔ اور جو شب جمعہ کربلا کی زیارت کی فضیلت ہے ہر ایک کو معلوم ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ بھی ایک لفظ روایت تھا جو آپ حضرات کو میں نے ایک زحمت دی کہ کسی مومن کا حق، الغاصب بالجفا، الغاصب بالحیا کالغاصب بالجفا، حدیث ہے۔ کسی کی چیز آپ چھین لیں، جفا ظلم کر کے ہی تو بدترین گناہ،
ابھی تو میرے ذہن میں ایک واقعہ بھی ہے عذاب قبر کا جو کل پڑھنے کا ارادہ، آج گھبرائیے نہیں۔ تو وہ جو لوگ بعد میں آئے ان کو یہ بتا دوں کہ کل شب جمعہ ہے، تھوڑا سا تذکرہ عذاب قبر کا بھی آئے گا۔ اچھا، ظلم بدترین گناہ، ظلم کر کے کسی کی چیز چھیننا۔ آج تک ہم فدق کے غصب ہونے کی وجہ سے ان کو برا بھی کہتے ہیں، لعنت بھی کرتے ہیں، غمگین بھی ہیں، لیکن حدیث ہے کہ الغاصب بالحیا، کسی کی شرم سے فائدہ اٹھا کے اس کی چیز پہ قبضہ کرنا۔ ظلم نہیں کر رہے، صاحب سے کہا یہ بہت اچھا، مثلا قلم آپ کے بہت اچھا ہے، مجھے دے دی، ان کا دل نہیں چاہ رہا دینے، کتاب بہت اچھی ہے، کتاب مجھے دے دیجیے گا، دل نہیں چاہ رہا، لیکن وہ تکلف میں، مروت میں منع نہیں کر پا رہے۔ اس کی زیادہ بڑی مثال جو آتی ہے شریعت میں وہ ہے وضو اور نماز کی، کہ آپ گئے اور جا کے آپ نے کہا بھائی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، مجھے جگہ دے دیں، وہ تیار نہیں ہے، ان کا دل نہیں مان رہا، لیکن نماز کی بات آ گئی، منع کریں تو برا لگ رہا، اور آپ کو انداز سے لگ رہا ہے کہ یہ راضی نہیں۔ پانی ہے کسی کے پاس، آپ نے کہا بھائی تھوڑا سا پانی دے دے، مجھے وضو کرنا۔ اب ہمارے ہاں تو وضو اتنے پانی سے کیا جاتا ہے کہ پورا ٹورنٹو میں سیلاب آ جائے اگر صحیح معنوں میں وہ پانی جمع کرے۔ اسلام میں یہ جو ایک چلو ہے نا میرا، اس کے اندر چہرہ بھی دھل جاتا ہے، سیدھا ہاتھ بھی اور الٹا ہاتھ بھی، اور یہ ایک نہیں سینکڑوں آدمی دیکھتے ہیں۔ ابھی تو میں حج سے ہی آ رہا ہوں نا، تو عرفات میں مینا میں جہاں یا پانی کا مسئلہ ہوتا ہے یا وضو خانوں پہ لائن اتنی لمبی ہوتی، خیر تو خلاصہ یہ کہ آپ نے کہا پانی دے دیں، اب ان کا دل نہیں جا رہا کہ پانی ہم نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن آپ نے وضو کی بات چھیڑ دی، باطل ناخواستہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن آپ کو پتا ہے راضی نہیں، آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں کسی کی حیا، تکلف، مروت سے فائدہ اٹھانا۔ تو اب باپ ہے، بیٹا کہہ رہا ہے میں 6 دن، بلکہ جو ہوٹل والے ایڈورٹائز کرتے ہیں یا ٹریول ایجنسی وہ استعمال کروں، 7 days 6 nights یہ میری خدمت میں لگا رہتا، ایک رات چند گھنٹے، وہ بھی باپ کے سونے کے بعد اور اٹھنے سے پہلے۔ کیسے منع کرے؟ کہا جاؤ بیٹا اجازت۔ اب یہ ہر شب جمعہ کربلا کی زیارت کے لیے جاتا ہے، 2 گھنٹے جانا 2 گھنٹے آنا، وہ آدھا گھنٹے کا قیام بھی یہ انف سمجھتا۔ ایک مرتبہ واقعہ تو بہت لمبا ہو جائے گا اگر تفصیلات میں جاؤں گا، کیونکہ ایسے جتنے واقعات ہیں اس میں ایک سوال تو ذہن میں آتا کہ اس آدمی کو کیسے پتا چلا کہ یہ میرے زمانے کے امام ہیں، لیکن وہی بات کہ اصل جو واقعہ ہے وہ اپنی جگہ رہ جائے گا، بات کہیں چلی جائے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ ایک دفعہ جب یہ جا رہا تھا اپنے گاؤں سے امام مظلوم کے روضے کی جانب، تو راستے میں سے ایک اور ساتھی مل گیا، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، چنانچہ ساتھی تو ہر ایک کو چاہیے ہوتا، ہمیشہ اس کو کوئی نہ کوئی مل جاتا، آج بھی ایک ساتھی مل گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ یعنی ملاقات ختم ہونے کے بعد نہیں، کربلا جیسے ہی نظر آیا تب پتا چلا یہ زمانے کے امام۔ جیسے ہی پتا چلا اس نے پہلا سوال وہ کیا جو آج کا مومن کبھی نہیں کرے گا۔ امام سے ملاقات ہوگی تو آپ کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ مولا آپ کب آ رہے ہیں؟ یہ پہلا سوال ہوگا۔ مولا وہ کون سا سعودی بادشاہ مرے تو پھر ہم سمجھے کہ آپ آنے والے، یا یہ کہ جو ہماری قوم میں جو اس وقت پرابلم چل رہے ہیں کہ وہ فلاں طریقے سے نماز پڑھنا، وہ تشہد میں اگر ہم اشہد ان علی ولی اللہ کہیں مولا وہ نماز صحیح کہ غلط، ہمارے تو ایسے ہی سوال ہوں گے۔ اس نے نہیں، اس نے ایک سوال کیا جو ہر مومن کو سب سے پہلے کرنا چاہیے، مولا آپ مجھ سے راضی اور خوش ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے اصل چیز یہ امام سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ راضی ہیں کہ نہیں۔ اگر امام راضی ہیں تو چاہے مرتے دم تک، ہمارے مرتے دم تک ظہور امام نہ ہو، کوئی نقصان نہیں، اور اگر امام راضی نہیں ہے اور ابھی بھی فوراً امام آ جائے تو امام کا آنا ہمارے لیے بیکار۔ اصل چیز امام کا راضی ہونا۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا، اور کتنا یہ دیندار بیٹا ہوگا جو باپ کی اتنی خدمت کر رہا ہے 7 days 6 nights، تو باقی بھی دین ہوگا تبھی تو باپ کا اتنا خیال ہے، پھر بھی پریشان، ایک ہی فکر ہے امام راضی ہوں۔ تو چنانچہ اس نے پہلا سوال کیا، امام نے کہا ہم تم سے بہت خوش، تمہارے سارے اعمال ٹھیک ہے سوائے ایک کے۔ اب یہ چونکا، ایک امام نے کہا کہ ایک عمل ہمیں تکلیف دیتا۔ تکلیف الگ چیز ہے، ناراض ہونا الگ چیز ہے۔ امام کے دل کو تکلیف ہوتی، مولا وہ کون سا عمل ہے؟ آج ہی چھوڑ دوں گا۔ کہا تمہارا کربلا کی زیارت کو آنا۔
گھبرا گیا. یہ امام کہہ رہے ہیں, متوکل نہیں کہہ رہا, صدام نہیں کہہ رہا, کوئی دشمن اہل بیت نہیں کہہ رہا, کوئی ظالم نہیں کہہ رہا, امام کہہ رہے. گھبرا کے اور تڑپ کے ایک مرتبہ کہتا, مولا کربلا ریکنفرم کیا کہ میں نے صحیح سنا, آپ کے جد کی زیارت جس کے لیے آپ خود آ رہے ہیں کربلا. اب دیکھیے صحیح مومن کی پہچان. ہم اور آپ ہوتے تو یہی کہتے, واہ خود تو زیارت کو جا رہے, ہم سے کہہ رہے ہو کہ یہ عمل غلط. پہلا اعتراض ہمارا ہر عالم پر, ہر مجتہد پر, ہر مرجع پہ یہی ہوتا. لیکن صحیح مومن تھا, مولا راضی ہے کہ نہیں, زیارت کہا کہ ہاں بہترین عبادت ہے, لیکن تیرا باپ چونکہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا سہارے خیر, اسے تیری مدد چاہیے. مولا وہ سلا کے آتا ہوں. کہا تم سلا کے آتے ہو, لیکن آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلے اور اسے کسی حاجت کے لیے جانا پڑے تو. مولا میں اجازت لے کے آتا ہوں. کہا اجازت تو لاتے ہو, لیکن پتا ہے کہ وہ خود کتنی تکلیف اٹھا کے تمہیں اجازت دی ہے اس نے. بس تم زیارت پہ نہ ہو, اپنے باپ کی خدمت کرو, یہی عمل ہمیں تم سے راضی کر دے گا. اب وہ ویسے قرانی سے لے کے یہ واقعے تک ملاقات امام کے نام سے کئی کتابیں اردو میں بھی چھپ گئی, اور عربی فارسی میں تو اتنی ہیں کہ پوری ایک لائبریری بھر جائے, سب میں یہ واقعہ موجود, اور بیچ کے بھی واقعات. لیکن اتنی اہمیت کے بعد ایک سوال اسلام کرتا, اور وہ یہ ہے کہ اے والدین, تیری اولاد پر اتنی بڑی تیری ذمہ داری کہ تیری خوشی سے اللہ خوش ہے, تیری ناراضگی سے اللہ ناراض. لیکن اگر اولاد تیرا حق ادا نہ کرے, پہلے یہ بھی دیکھ لینا کہ کہیں اس میں تیری جانب سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے. ایک جملہ آج میں زیادہ اطمینان سے کہہ سکتا ہوں. آج سے پہلے یہ جملہ میں نے ٹورنٹو میں کہا تھا, بہت ڈرتے آج آرام سے, کیونکہ آج میں خود بڑھاپے میں داخل ہو کے والدین کی منزل پر ہوں. اور وہ یہ کہ بہت سارے والدین اس لیے اولاد ان کا حق ادا نہیں کرتی کہ انہیں اپنی زبان پہ قابو نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے, گالی بھی دو, غصہ بھی کرو, ناراض بھی ہو اس کے اوپر بغیر کسی وجہ کے, تہمتیں بھی لگا دو, غیبتیں بھی اس کی کر دو, کوئی نہیں, تمہارا بیٹا ہے, تمہیں تو پورا اختیار. مجھے پتا ہے بہت ساری چیزیں ٹورنٹو کے لیے شاید ٹھیک نہ ہو, بچوں کو شاید کوئی نمبر بھی یاد ہوگا, جو اگر ہے بھی تو میں ممبر سے نہیں لینا چاہتا. چائلڈ ابیوز تو مسلمانوں پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے, لیکن آج بھی ٹورنٹو جیسے شہروں میں اتنے نیک اور اطاعت گزار بیٹے اور بیٹیاں ہیں, انہیں ان کے والدین نے اپنی زبان کی خرابی کی وجہ سے مجبور کیا کہ آخر ایک منزل پہ وہ آ گئے, اور والدین سے انہوں نے تعلقات کاٹ لی. اسلام کہتا ہے ذرا دیکھو, پہلے اپنے آپ کو چیک, کہیں تمہاری کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہے کہ تمہاری اولاد ریبیلین ہو رہی. یعنی معصوم کا ایک جملہ اور بات ختم. آج بھی 2 منٹ 3 منٹ زیادہ ہو جائیں گے, ایک جملہ, اور وہ یہ ہے کہ اپنی چھوٹی اولاد کی عزت کرنا سیکھو. اولاد کی عزت, ایک ریسپیکٹ آف یور چائلڈ, یہ بھی اسلام کا ایک بہت بڑا موضوع ہے. زیادہ تو خیر باپ کا حق ہے, اور باپ اگر اولاد کے ساتھ یہ برا سلوک کرے تب بھی بیٹے کو حق نہیں ہے, بیٹی کو حق نہیں ہے کہ ریبیلین ہو جائے. لیکن اگر وہ ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ چیز دیکھنا پڑے گی. شیخ مرتضی انصاری ہمارے تمام مراجع کے استاد, ان کا ایک جملہ ہے, اب وہ آج نہیں پڑھوں گا کل پڑھوں گا, کہ یہ طریقہ والدین نے اختیار کر لیا ہے, جس کی بنا پہ بے دین ہے وہ تو ایک جملہ نہیں سنیں گے, آپ کو جیل میں پہنچا دیں گے. ابھی مجھے ٹورنٹو کا نہیں پتا, ٹورنٹو کا اتنا پتا کہ کئی بیویوں نے اپنے شوہروں کو جیل پہنچایا, یہاں کا اتنا پتا. لیکن ابھی والدین اولاد میں ہوا کہ نہیں, لیکن یورپ کا مجھے معلوم اچھی طرح سے مجھے پتا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس منزل پر کہیں ان کے جانے میں ہمارا اپنا ہاتھ نہ ہو. اور یہ ایک بہت بڑا امتحان مومن کا ہے. آیت امتحان کے حوالے سے بات شروع ہوئی کہ انسان اپنا ایگو بھول جائے, وقت ہو یعنی ریزن ہو تو اولاد کے سامنے جھکے اور اس سے بھی معافی مانگے. اولاد کی ذمہ داری ہے کہ باپ کو کبھی اتنا جھکائے نہیں, لیکن والدین یہ ایگو بہت بڑا مسئلہ ہوتا. یہ ہم سے چھوٹا, اب اولاد ہی کے حوالے سے نہیں, عام معاشرے میں بھی
یہ ایگو ہے جو بعض لوگوں کو مراجع اور مجتہدین کے خلاف کرتے ہیں. ان سے زیادہ تو ہمیں بھی معلوم وہ بیچتے کیا ہے کہ جو ہم کو آ کے یہ حکم دے رہے ہیں. اور کربلا کے غر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ اس نے اس طرح سے اپنے نفس کی قربانی دی اور ایگو کو چھوڑا. حر کے لیے خصوصیت، چونکہ کربلا کے زائرین جناب حر کے روزے کی زیارت کرتے ہیں تو یہ واقعہ ان کو سنایا جاتا. کربلا کے تمام شہداء میں حر کی یہ خاصیت کہ آقا حسین نے اس کے زخموں سے خون روکنے کے لیے اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ سے سلا ہوا رومال سر پہ باندھا. کربلا کے کسی اور مجاہد و شہید کو آقا حسین کی جانب سے ایسا تحفہ نہیں ملا. امام اپنا رومال کسی کے سر پہ باندھے وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن جو رومال فاطمہ زہرا کے ہاتھ سے سیا گیا اور ایسا برکت والا رومال ہے کہ جب شاہ اسماعیل صفوی نے کربلا پہنچ کر ایک بار کہا کہ لوگ حر کی روزے کی زیارت کیوں کرتے ہیں، حر تو کربلا کا سب سے بڑا مجرم ہے، اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوا ہوگا، تو طے یہ پایا کہ حر کی قبر کو کھود کے دیکھا جائے. شاہ اسماعیل صفوی کربلا کے واقعے کے 900 سال کے بعد حر کی قبر کھودی گئی تو نہ صرف یہ کہ لاشا اتنا تر و تازہ تھا جیسے کوئی اپنے بستر پہ سو رہا ہو، بلکہ رومال زہرا بھی سر پہ اسی طرح بندھا تھا. اور اس نے کہا کہ حر تو 900 سال ہو گئے مرے ہوئے، اب میں اپنے قبر میں برکت کے لیے رومال لینا چاہتا ہوں. جیسے ہی رومال سر سے کھولا تازہ خون دوبارہ جاری ہو گئے. یہ حر کو رتبہ ملا کیونکہ حر نے اتنا ہی بڑا امتحان دیا. ہم مومن گھر میں پیدا ہوئے اور انشاءاللہ ایمان کے ساتھ موت آئے گی، پھر بھی یہ اتنا کمال نہیں. حر جو فوج یزید کا نہ صرف یہ کہ ایک دستے کا سالار ہے، بلکہ ایسا کہ آقا حسین سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے وہ بھیجا گیا. یہ جملہ تو بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا. یہ خود حر کہتا کہ جب میں نے کوفے کے راستے میں حسین کے قافلے کو روکا تھا، اور جو باتیں ہوئی تھی وہ تو آپ مجلس میں ہر سال سنتے ہیں، مگر جیسے ہی میں نے حسین کے گھوڑے کو روکا لگام پہ ہاتھ رکھا، کہا فرزند یہ رسول اب آپ آگے نہیں جا سکتے. تو آقا نے جو بات کی وہ بعد میں کی. زینب کبریٰ کے محمل سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی. کربلا کی باقی بیویوں کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن زینب کربلا کے پورے واقعے سے بہت پہلے سے واقف ہیں. بچپنے میں ماں فاطمہ نے لوریاں دیتے وقت بھی پورا کربلا سنایا، اور باپ علی مرتضیٰ نے زینب کو بچپنے سے کربلا کی تربیت دلائی. زینب کو سب معلوم کہ جب میرے بھائی کا لشکر یا قافلہ روکا جائے گا وہی وہ منزل ہے کہ جہاں میرے بھائی کی شہادت سمجھے شروع ہو گئی. زینب کبریٰ کو پہلے رلانے والے آدمی کا نام حر ہے، حسین کو کربلا لانے والے کا نام حر ہے. ابھی کہاں ہے عمر سعد، ابھی کہاں ہے شبر، ابھی کہاں ہے وہ قلی اور حرملہ. بلکہ بعض علماء یہ لکھتے ہیں، اس میں ذرا سا تاریخی اختلاف، کہ حسینی خیمے جو فرات کے کنارے لگائے گئے تھے اور جو اٹھوائے گئے کہ دریا کے قریب تو ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے، اس وقت تک یہ بڑے بڑے سردار نہیں آئے تھے، حر اس میں شامل تھا. یعنی پہلے دن سے ہی یہ خیال ہے کہ حسین پہ پانی بند کرنا. 7 محرم کی میٹنگ ہوئی عمر سعد کے خیمے میں اور کہا کہ اب اس قافلے پہ پانی بند کرنا. حر تو اس میں بیٹھا، خالی بیٹھا ہی نہیں ہے، چونکہ چند سرداروں میں سے ایک وہ بھی، تو اس کے سامنے ساری بات طے ہوئی. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ہاں کہا کہ نہیں، یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نہ نہیں کہا، مخالفت نہیں کی، روکا نہیں. یہ غیرت نہیں دلائی کہ تم کیسے غیرت مند عرب ہو بچوں پہ پانی بند کرتے ہو، زیادہ سے زیادہ یہ کہ خاموش بیٹھا ہوگا. اور عاشورہ یہ تو بات کی چیز ہے. عمر سعد نے تو کربلا کی جنگ 9 محرم کو شروع کر دی تھی. سپہر کا وقت ہے، کمان سے پہلا تیر بھی پھینک رہا ہے
اور پھر فوج کو حکم دیا ہے وہ تیر خیموں میں آ کے گر رہے ہیں. اس وقت تو حر پوری طرح سے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے عمر سعد کی فوج. تو اگر عباس علمدار کو بھیج کے ایک رات کی مہلت نہ دی جاتی تو حر تو پورا کا پورا ابھی تو لشکر یزید میں شامل. قافلہ روکا گیا راہ کوفہ میں، وہاں سے لے کر شب عاشور عمر سعد کے پہلے اٹیک تک اہل بیت پہ یا کربلا والوں پہ جتنے ظلم ہوئے سب میں حر شریک. لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ چند گھنٹوں کا فرق ہے. یعنی شب عاشور تک حر ان لوگوں میں شامل تھا جو کل شب جمعہ آپ کہیں گے لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا. ایک رات صرف بیچ میں آتی ہے، ورنہ اس سے پہلے بھائی ظلم تو وہ ہوا نا جہاں لشکر روکا، قافلہ روکا تھا، وہاں سے لے کے یہاں تک. اور یہ ایک رات جو گزری تو حر ان میں آ گیا کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداء. اتنا نہیں، یہ چھٹے امام نے زیارت سکھائی تھی جو پرسوں میں نے تفصیل بتائی. بے ابی و امی، آئے حر میرے ماں باپ تم پہ قربان. کہاں دیکھیں اتنے جلدی اتنا فاصلہ لعن اللہ سے نکل کے امام معصوم کی زبان کے اس جملے بے ابی و امی میں شامل ہو جانا. لیکن اس کے لیے نفس کی قربانی دینا پڑتی ہے، یہ اتنا آسان نہیں. اور یہ بھی کر سکتا تھا کہ لشکر یزید میں خاموش جا کے بیٹھ جاتا، عاشورے کے دن کسی چیز میں حصہ نہ لیتا کہ بھائی میں ظلم میں حصہ نہیں لوں گا. یہ بھی کر سکتا تھا لشکر یزید چھوڑ کے واپس کوفہ پلٹ جاتا. نہیں، پتا ہے کہ اصل جو امتحان مومن کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ باطل کو چھوڑو، اصل امتحان ہے کہ باطل کو چھوڑ کے حق کو جوائن کرو. یہ سائلنٹ میجورٹی نہیں چلے گی کہ باطل کو چھوڑ دیا، حق پر آنا بھی ہے. اور کتنی بڑی قربانی آپ ظاہری مختصری دیکھ لیجیے، کتنا بڑا عہدہ ملا ہے چھن گئے، کتنی عزت ہے لشکر یزید میں ختم ہو گئی. کیا کیا دنیا کے عیش و آرام نہیں ہے یزید کے پاس دنیا کے. یہاں میرا سوال پھر آ جائے گا کہ ایمان اللہ نے ہم کو دیا تو فائدہ کیا ہوا؟ دنیا کا ہر عیش و آرام جن کے پاس ایمان نہیں، اور حسین کے پاس جائے گا تو کیا ملے گا اس وقت جب یہ جا رہا؟ آج تو وہ مل رہا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سر حر کے روزے پہ جا کے جھک جاتے ہیں. بادشاہ سے مراد دنیاوی بھی ہیں، مراجے بھی ہیں. لیکن وقت بہت کم رہ گیا چند جملے مصائب کے. حسین کے پاس بھوک ہے، حسین کے پاس پیاس ہے، حسین کے پاس تیر اور تلوار کھانا ہے. ہر میٹنگ میں شریک رہا، معلوم ہے نا کہ عمر سعد کہہ چکا ہے کہ میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، پتا ہے کہ سب مارے جائیں گے. حر مرنے کے لیے آ رہا. یہ امتحان اتنا چھوٹا نہیں، ہم چھوٹا سا اپنا ایگو پرابلم چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ جملہ اب کل آگے بڑھے گا، آج تو بالکل وقت نہیں. ایک عجیب منظر لشکر حسین نے دیکھا. عاشور کی صبح آ گئی، عمر سعد نے اپنی فوج کو تیار کیا، 4-5 علمدار، آقا نے اپنی فوج کو تیار کیا. حبیب ابن مظاہر اصحاب امام کے علمدار بنائے گئے، اور عباس علمدار پورے لشکر کے. اور ایک مرتبہ جنگ شروع ہونے والی کہ دونوں لشکروں نے دیکھا کہ عمر سعد کے لشکر سے گھوڑا سوار جس کے ساتھ 2 اور آدمی اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے آگے بڑھا. عمر سعد کا لشکر حیران ہے کہ ابھی سرداروں کے لڑنے کا موقع نہیں آیا، سپاہیوں کو جانا ہے، یہ ہمارا ایک سردار حر اپنے بیٹے اور غلام کو لے کے کیوں جا رہا؟ اور ادھر لشکر حسینی ہوشیار ہو گیا، یہ تو وہی جس نے نہ صرف یہ کہ راستہ روکا تھا بلکہ مسلسل ابن زیاد کو خط لکھے تھے کہ حسین قابو میں آ گئے. اسی کے خطوں پہ تو عمر سعد سے لے کے شمر سے لے کے سب آئے. ایک بار حبیب ابن مظاہر نے آواز دی، اے اصحاب امام، جوانان بنی ہاشم کو اپنے گھیرے میں لے لو، دشمن آ رہا ہے، کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں ان کو نقصان پہنچ جائے. اور عباس علمدار نے آواز دی، اے جوانان بنی ہاشم، آقا حسین کو گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور آقا کو کوئی نقصان پہنچ جائے. اے صبح عاشور، وفادار سپاہیوں،
ذرا عصر عاشور پہ آ جانا. اے حبیب ابن مظاہر، اے عباس علمدار، میرا آقا سر سے پیر تک اتنا زخمی ہے کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ انگوٹھی کے نگینے کے برابر بھی میرے بابا کے جسم پہ کوئی محفوظ جگہ نہ تھی. مگر لشکر امام جیسے ہی تیار ہوا اور ایک ڈسٹنس پہ آ کے رک گیا، گھوڑے سے اترا، ایک بار جیب سے رومال نکال کے دونوں ہاتھ باندھے اور ایک ہی جملہ کہا کہ فرزند رسول، کیا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں آ سکتا؟ حسین نے کہا عباس اپنی فوج کو سنبھالو، میرا مہمان آیا، میں استقبال کے لیے جا رہا ہوں. حر کے قریب پہنچے. حر نے اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ حسین گھوڑے سے اترے، آگے بڑھ کر اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. صرف 2 جملے گئے، صرف 2 جملے ریپیٹ کر رہا ہے، لیکن یہی 2 جملے. اخطأت یبن رسول اللہ، فرزند رسول میں نے بڑی خطا کی، میں نے بڑی غلطی کی. تجھے تیری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ میری اس غلطی کو معاف کر دے. جیسے ہی ماں کا نام سنا حسین تڑپ کے گھوڑے سے اترے، حر کو گلے سے لگایا اور کہا حر 2 جملے تو نے کہے، 2 جملے مجھ سے سن لے. آج میں بہت خوش ہوں اور آج میں بہت شرمندہ ہوں. خوش اس بات پر ہوں کہ باطل کو چھوڑ کے حق پر آ گیا، ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا، جہنم کو چھوڑ کے جنت میں آ گیا. خوش ہوں. شرمندہ اس بات پر ہوں کہ کل میرے خون کا پیاسا بن کے آیا تھا تو تجھے بھی پانی پلایا، تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا. آج میرا مہمان بن کے آیا ہے اور میں ایک کوزہ آپ تیری خدمت میں پیش نہیں کر سکتا. یہ جملہ کیا تھا؟ ایسا لگا کہ حر کے بدن پہ کوڑا پڑا ہو. تڑپ کے کہا آقا بس یہی غلطی معاف کرانے آیا ہوں، اور یہ غلطی معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مجھے مرنے کی اجازت دے، بلکہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے. یہ امتحان بھی باپ دے گا. حسین نے کہا حر عام حالات ہوتے تو میں کبھی اپنے مہمان کو میدان میں نہ بھیجتا، لیکن آج چونکہ سب کو مرنا، صرف بات اول و آخر کی ہے تو جا اجازت دی. حر کا بیٹا چلا. بوڑھے باپ نے کہا جوان بیٹے سے بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ تیرا خون تیرے باپ کے اس گناہ کو معاف کرا دے. حر کے بیٹے کا جہاد شروع ہوا. تھوڑی دیر گزری، ایک بار زخمی ہو کے گھوڑے سے گرا، آواز دی بابا میری مدد کو آئیے. کچھ بھی صحیح حر ہے تو باپ نہ. تڑپ کے کھڑا ہوا اور آگے بڑھنے لگا. حسین نے کہا حر کہاں جا رہے؟ میرا بیٹا مجھے بلا رہا ہے، بھائی اتنی اجازت دے دیجئے کہ اس کے سرانے جاؤں. حسین نے کہا حر بیٹھ جاؤ، حر بیٹھ جاؤ. دیکھو 2 باتیں یاد رکھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم میرے مہمان ہو، تم زحمت نہ کرو، یہ لاشا میں لے کے آتا ہوں. اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ تم بوڑھے باپ ہو، وہ جوان بیٹا. بوڑھے باپ کبھی جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے ہیں. تم بیٹھو، یہ لاشا میں لے کے آتا ہوں. مولا حسین بھائی اتنا بتا دیجئے، حر کا جوان بیٹا زخمی ہو کے گرے تو بوڑھے باپ کو روک دیا جائے. باپ بیٹوں کے لاشیں نہیں اٹھاتے. جب 18 سال کا محلقہ شبیہ رسول خدا گھوڑے سے زمین پہ گرا، اکبر اکبر، تو اس بوڑھے باپ نے کس طرح سے جوان کا لاشا اٹھایا. خدا بندہ حر کی اس معافی سے لے کر علی اکبر کی اس قربانی تک کا واسطہ، اور یہ ہمارے علماء کا قول بھی ہے اور بعض مقتل کی روایتوں میں بھی. جہاں اکبر کے مصائب پڑھے جائیں اکبر کی دادی فاطمہ ضرور آتی ہے. تجھے شہزادی کونین کا واسطہ جو حر نے بھی دیا تھا. جو لوگ آج کی مجلس میں ان کو اور دنیا بھر کے تمام شیعان حیدر کرار اور مستضعف مسلمانوں کو ظالموں کے ہر شر اور ظلم سے محفوظ فرما، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما. ماتم حسین.